بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت رسالت وادیت الامانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ هل بلغت رسالت وادیت الامانت، یعنی یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کی تمام امانتیں آپ تک پہنچا دی اور کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا؟ حل بلغت رسالت و ادیت الامانت۔ تو برادران اسلام اس بات پہ غور کریں۔ میں تو سوچتا ہوں، ابھی کے کچھ خرافات پہ غور کرتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں فرمایا کہ میں نے اللہ کی تمام امانتیں آپ تک پہنچا دیں اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی کہ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی اللہ گواہ ہے، یعنی ہم لوگ مطمئن ہیں دین اسلام مکمل طور پہ جتنا ملنا تھا، جتنا اللہ کے ہاں سے آیا تھا فرمان، میسیج، اللہ کے میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، نو ڈاؤٹ۔ لیکن ابھی کے خرافات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو نام نہاد کے مسلم ہی لب و لباب میں ہیں، لباس میں، بھاشاؤں میں، کچھ عبادات میں اور طریقوں میں، لیکن وہ اتنی گڈمٹ کیے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا دین اسلام دیا پورا مکمل دے دیا، اور اگر پورا مکمل دے دیا تو پھر جتنی ثواب کی چیزیں ہیں، ثواب سمجھ کے عبادتیں ہیں کی جاتی ہیں، وہ نماز ہو، روزے ہوں، درود ہوں، سلام ہوں، ہر طرح کے ایصال ثواب کی باتیں ہوں، تو وہ قرآن یا حدیث میں تو ضرور ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ مزارات کی چادر پوشی، عرس، قل، یہ شیرینی، یہ اگربتی، یہ بلی کی مزار بنانے کی ریتی رواج، یہ گھوڑے کی مزار، یہ کس کی مزار بناتے ہیں اور اس کو پختہ کرتے ہیں اور ٹائلس و ماربل لگاتے ہیں اور سالانہ 1 مرتبہ غسل بھی کرتے ہیں کیوڑے عطر سے، اور اسے تبرک بھی بناتے ہیں۔ تو ان سب کا جواب میں جب تلاش کیا، بہت کوشش کیا کہ قرآن سے یا حدیث سے ملے، چونکہ میں بھی پہلے سے بریلوی جماعت سے ہی منسلک تھا، شروع سے خاندانی، اور میں نے 63 دن کے لیے ہلدوانی نینی تال یو پی میں جا کر کے ہرا امامہ والے گروہ میں، یعنی مدنی چینل جسے کہتے ہیں دعوت اسلامی، اس میں ہم نے تربیت بھی حاصل کی تھی۔ اس میں بہت سختی سے تربیت دی جاتی تھی اور بدعت کو خوب کرنے کے لیے ہر طرح سے ثابت کیا جاتا تھا، صرف بدعت کو ہی ثابت کرنے کے لیے پورا فوکس اور دھیان مرکوز کیا جاتا تھا۔
تو یہ لوگ کیسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے منہ موڑے بیٹھے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی پوری امانت پہنچا دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ باقی ہے، نیاز آپ نے نہیں بتائی، فاتحہ آپ نے نہیں بتائی، چوتھا 40واں 10واں 20واں آپ نے نہیں بتایا، عہد نامہ کنڈالہ کا فاتحہ، یہ روٹ بھادوں میں جو بناتے ہیں خضر علیہ السلام کی نیاز آپ نے نہیں کی، ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے۔ تو یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی ایک ہے۔ نماز کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے میں پڑھنے کی دعا بتائی۔ نماز میں جو تحیات میں بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں، اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں دعا بتائی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی ورزقنی۔ تو یہ دعا جو ہے کب پڑھیں گے لوگ؟ جبکہ یہ لوگ نماز میں ایک سجدے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ دعا حدیث ابو داؤد میں موجود ہے اور بھی حدیثوں میں موجود ہے، تو یہ لوگ اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پڑھی ہے بتائی ہے وہ تو سنت سے ثابت ہوئی نا، وہ تو سنت ہوئی، اور اس کو جان بوجھ کے ڈیلیٹ کرنا یہ تو سنت کو مٹانا ہوا نا۔ تو برادران ایسا نہ کریں، علم میں اضافہ کریں، چونکہ قرآن میں اللہ نے بھی کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، پس ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ علم حاصل کریں اور دین کو مکمل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، کچھ نیا اضافہ نہ کریں۔